اچھا، اب یہ سمجھنے کے بعد کہ جو بائر بیہیویئرز ہیں ان کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کسٹمر جب بائنگ کرتا ہے تو وہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ بھی ساتھ یہ سوچیں کہ آپ نے ریسنٹلی ابھی جو چیزیں خریدی تھیں ان کو خریدتے ہوئے آپ کن سٹیپس سے گزرے تھے۔ مین وائل آپ سوچئے اور سوچتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے سٹیپس ہوتے ہیں جن سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ ایک کسٹمر اپنا بائنگ ڈیسیژن کرتا ہے۔ اس سٹیپس کو سمجھنے کے بعد بھی ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ سٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا جو سٹیج ہے بائنگ ڈیسیژن پروسیس کے اندر، وہ پرابلم ریکگنیشن کی سٹیج ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایز اے بائر یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، آپ بھوک محسوس کر رہے ہیں، آپ پیاس محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے ایگزسٹنگ جوتوں میں کوئی مسئلہ محسوس کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کی، یا آپ کوئی سواری خریدنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ پرابلم ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے بائر۔ دوسرے سٹیپ کے اوپر آپ انفارمیشن سرچ کرتے ہیں، آپ آپشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کس طرح سے میں جو ہے وہ اپنا یہ جو پرابلم ہے، یہ جو جوتوں کا پرابلم ہے، سواری کا پرابلم ہے، کھانے کا پرابلم ہے، پہننے کا پرابلم ہے، اس کو سولو کروں۔ اس کے لیے آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کو مختلف برانڈز کے بارے میں، پروڈکٹس کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں نا، تو اس کے بعد پھر آپ مختلف جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ آپ برانڈز کو، ان کے پرائسز کو آپ دیکھتے ہیں، اپنی ان کے فیچرز کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو اب میرے سامنے پڑی ہیں، کچھ کی قیمتیں زیادہ ہیں، کچھ کے فیچر زیادہ ہیں، کچھ کی کوالٹی اے ہے، کچھ کی بی ہے۔ تو میں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے میں پرچیز ڈیسیژن کروں۔ تو میں ان آپشنز کو ایویلیویٹ کرتا ہوں۔ ان کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد جو چیز میری ضرورت اور میری پاکٹ کے سب سے زیادہ قریب آتی ہے، میں ایز اے بائر اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہوں۔ جب میں ڈیسیژن کر لیتا ہوں نا، تو اگلی جو مجھے پرابلم میرے سامنے آتی ہے وہ پوسٹ پرچیز بیہیویئر ہوتا ہے۔ اگر تو ایز اے کسٹمر میں سیٹسفائی ہوتا ہوں تو میں دوبارہ بھی ریپیٹ پرچیزز کرتا ہوں، لیکن اگر ایز اے کسٹمر میں سیٹسفائی نہیں ہوتا تو پھر میں برانڈ کو سوئچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو مثلاً میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ سوچئے گا، اب میں نے پھر یہاں دہی بھلوں کی مثال دے دینی ہے کہ مجھے محسوس ہوا ہے دفتر کے بعد کہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے ارد گرد دیکھا ہے تو مجھے مختلف دکانیں نظر آئی ہیں، اس میں دہی بھلوں کی دکان بھی نظر آئی ہے، برگر کی دکان بھی نظر آئی ہے، اور دوسرے سنیکس کی دکان بھی نظر آئی ہے۔ میں نے آلٹرنیٹیوز کو کمپیئر کیا ہے اور اس میں سے میں نے کہا ہے کہ یار میں نے دہی بھلے کھانے ہیں، اس کا ڈیسیژن لے لیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اچھے ہیں تو میں اس کو ریکمینڈ بھی کروں گا اور دوبارہ بھی وہ کھاؤں گا۔ اگر وہ برے ہیں تو میں دوستوں کو بھی اس سے منع کروں گا، فیملی کو بھی منع کروں گا، اور خود بھی میں اس سے باز آ جاؤں گا۔ اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے اس کو مارکیٹرز کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بھی ہم نے معلومات دی ہیں کہ کسٹمرز کس طرح سے کن سٹیجز سے گزر کر اور ان کے بائر بیہیویئرز کے ٹائپ کیا ہوتے ہیں، تو دیکھیے ایز اے مارکیٹر آپ ٹارگیٹڈ ایڈز چلا سکتے ہیں کنزیومر بیہیویئر کے ذریعے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ پرسنلائز قسم کی ڈیلز اور بنڈلز آفر کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کسٹمر فرینڈلی ویب سائٹس جو ان کو بہتر انفارمیشن دیں۔ آپ سوشل میڈیا وغیرہ کو استعمال کر کے جو فیڈ بیک ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی سروس امپروو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ لوائلٹی بلڈنگ پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔